بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس امام کا نام ہے علی اور آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، اور آپ کا مشہور لقب ہے، ایک ہے ہادی، ایک ہے عسکری، ایک ہے متوکل، ایک ہے مرتضی۔ یہ ہمارے امام کے لقب ہیں۔ اگر آپ کو یاد کرنا ہو امام کا نام، امام کا لقب، امام کی کنیت، تو میں ایک دعا آپ کو ایسی بتاتا ہوں جس دعا میں آپ کو سب مل جائے گا۔ ایک دعا ہمارے یہاں ایسی ہے کہ جس دعا کو اگر آپ یاد کر لیں، اور میں تو چاہتا ہوں ہر جوان اسے زبانی یاد کرے، ہر میری ماں بہن اسے زبانی یاد کرے۔ جہاں اتنے بڑے بڑے لیکچر یاد کرتے ہیں، جہاں اتنا بڑا بڑا ہم اپنا فنڈ یاد رکھتے ہیں، تو کم سے کم ایک دعا ہمارے ہر شیعہ کے، ہر مسلمان کے یاد ہونی چاہیے، جس سے آپ کو نالج مل سکے، علم مل سکے اپنے اماموں کے بارے میں۔ اور اس دعا کا نام ہے دعائے توسل۔ اس دعا کا نام ہے دعائے توسل۔ ابھی دعائے توسل میں ایک ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، ایگزامپل لیجئے۔ مثلا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، آگے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام ہو گیا محمد، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، ہو رہا ہے؟ یا ابا القاسم یہ ہو گئی کنیت، یا امام الرحمہ یہ ہو گیا رحمت للعالمین۔ تو اسی طرح مثلا اب آپ ایک ایک کا لے کے چلیے، میں دعائے توسل تو مجھے نہیں پڑھنا نا، وہ تو آپ ماشاءاللہ جا کے دیکھ لیں کتابوں میں، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں، سب جگہ آپ کو دستیاب ہو جائے گی، کسی بھی لینگویج میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے اماموں کا لقب یاد کریں، ہم اپنے اماموں کا نام یاد کریں، ہم اپنے اماموں کی کنیت یاد کریں، تو آپ یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اس دعا میں تینوں چیزوں آپ کو ملیں گی۔ یہ مثلا 10ویں امام، 10ویں امام کی کنیت کیا ہے؟ پڑھ لیجئے دعائے توسل، ذرا 10ویں تک پہنچیے، کسی کے موبائل ہو تو وہ بھی دیکھ کے پہنچ سکتا ہے اس پہ۔ یا ابا الحسن، 10ویں کی کنیت کیا ہے؟ یا ابا الحسن۔ یا علی ابن محمد، آ گیا نہیں آ گیا؟ یا ابا الحسن کنیت آ گئی، یا علی ابن محمد، علی نام آ گیا، باپ کا نام یا علی ابن محمد، اب یہ محمد باپ کا نام ہو گیا، علی ابن محمد۔ ایھا الہادی النقی، اب اس میں ہادی بھی آ گیا اور نقی بھی آ گیا۔ تو ہر امام کے حوالے سے اگر آپ نالج لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس امام کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے، تو آپ خالی دعائے توسل کو پڑھ لیجئے، آپ کو یہ نالج گھر بیٹھے مل جائے گی اور پتہ چل جائے گا میرے امام کا یہ مشہور لقب کیا ہے۔ جیسے کل میں نے تشریح کی تھی کہ ہمارے اس امام کا ایک لقب ہے عسکری، چونکہ محلے میں رہتے تھے، جیسے ہم ہندوستان کے رہنے والے تو ہندی، آپ پاکستان کے رہنے والے تو پاکستانی، تو جس جگہ کے آپ رہنے والے ہوتے ہیں اس جگہ محلے میں رہتے تھے عسکر کے، تو اس لیے میرے مولا کو کہا جاتا تھا کیا؟ عسکری۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں اب تمام حضرات سے تھوڑا سا، چونکہ تھوڑا سا بھاری ہسٹری ہے۔ امام علیہ السلام کو ایج کتنی ہے کل امام علیہ السلام کی؟ 40 سال یا 42 سال، سن تقریباً 212 ہجری یا 214 ہجری میں، اور 254 ہجری میں شہید ہو گئے امام علیہ السلام۔ تو 40 سال عمر ہے یا 42، اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھی۔ امام علیہ السلام کو اس عمر میں بھی زیادہ قید میں ڈالا گیا ہے، قید میں رکھا گیا ہے، قید کی زندگی بسر کی گئی ہے، اور امام علیہ السلام قید میں رہ رہے ہیں۔ مگر یہ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جب ہم پریشانیوں میں زیادہ آ جاتے ہیں تو ہماری زبان پر خدا خدا ہوتا ہے، مگر عمل سے ہم کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتے۔ مگر یہ آل محمد کا طریقہ ہے، دشمن اس لیے مطمئن ہے کہ ہم نے قید میں ڈال دیا، اور امام اس لیے مطمئن ہے کہ میرا رابطہ خدا سے گہرا ہو گیا۔ ہمارے ہر امام کو دیکھ لیجئے آپ، جب قید میں رہتے تھے تو عبادتیں، یہ نہیں کہ وہ پہلے نہیں کرتے تھے، لیکن بلکہ
میرے مولا نے تو 7ویں امام نے تو انشاءاللہ جب ان کا بیان آئے گا تو میں نے ایک حدیث پڑھی ان کے بارے میں. انہوں نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے ایسی جگہ بھیج دیا کہ جہاں پہ مجھے تیری عبادت سے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے کیا عجیب و غریب مسئلہ ہے. سمجھ ایسی جگہ پہ میں آ گیا ہوں تو ہمارے 10ویں کو بھی قید میں ڈال دیا گیا مگر عبادت الہی میں کوئی فرق نہ آیا. ہمارا چھوٹا سا یہ ہے ہماری ہادیان دین کے حوالے سے ذمہ داری. تھوڑا سا بیمار پڑ جائے ہمارے گھر میں کوئی آدمی, تھوڑی سی بیماری آ جائے, تھوڑی سی پرابلم آ جائے, تھوڑی سی پریشانی آ جائے, تھوڑی سی مصیبت آ جائے, سب سے پہلے ہم اللہ کے اوپر کچھ بولنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم دوسرے کے گھر میں تو پریشانی نہیں ہے, میرے ہی کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, دعائے توسل بھی پڑھتا ہوں, عبادت خدا بھی کرتا ہوں, خمس بھی دیتا ہوں قبلہ. ایسے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. میں خمس بھی دیتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں غریبوں کی پرورش بھی کر رہا ہوں, اتنا کر رہا ہوں, مگر گھر کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی ہے. کبھی اماں بیمار ہیں, کبھی ابا بیمار ہیں, کبھی بیوی بیمار ہے, کبھی بچے بیمار ہیں. تو یہ کیا ہو رہا؟ شک کرنے لگتا ہے اپنے معبود کے اوپر. حالانکہ شک کرنے کے بجائے یا صبر سے کام لو یا شکر سے کام لو, اس لیے کہ وہ کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے. اور امتحان اسی کا لیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. ہر کسی کا امتحان نہیں لیتا ہے. گھبرا جاتے, پتہ نہیں کیا ہو رہا. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہم نماز کا بدلہ یہیں لینا چاہتے ہیں اللہ میاں سے. جتنے روزے رکھے ہیں بھائی اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر نماز پڑھ رہا ہوں, خمس دے رہا ہوں, عبادت خدا کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, پھر بیماری گھر سے نہیں جا رہی. تو اس کا مطلب ہے جو کر رہا ہے اس کا یہی حساب کرنا چاہتا ہے. تو جب اس چیز کا یہی حساب کر لے گا تو وہاں کے لیے کیا ہے پھر؟ اچھا یہ کچھ سوچنے سے آپ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ اس کے حکم کو نہیں بدل سکتی ہے. اگر اس نے سوچ لیا کہ آپ کو پریشان کرنا ہے تو کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں میرا مسئلے کو؟ تھوڑا سا گہرائی سے سوچئے اور اس کو سمجھیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے صبر کیجئے یا شکر کیجئے, اعتراض نہیں کیجئے. ورنہ ارے پر وہاں ساری مصیبتیں ہم پہ ہی ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں نہیں چاہتا. تو یہ بتائیے آپ نے زیادہ پریشانیاں اٹھائیں آل محمد نے زیادہ اٹھائیں؟ بتائیے, آل محمد نے زیادہ اٹھائیں. اچھا سب سے محبوب کون تھے اللہ کے؟ وہ بھی آل محمد تھے. اور سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں نے اٹھائیں؟ تو اس کا مطلب ہے پریشانیاں دینا نفرت کی دلیل نہیں ہے. شاید میرا مسئلہ کلیئر ہو جائے. آل محمد نے پریشانیاں اٹھائیں, ہم بھی پریشانیاں اٹھاتے ہیں. اسی لیے ایک شخص آیا رسول کی خدمت ہے, یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں. نبی نے فرمایا تو پریشانی کے لیے تیار ہو جا. کہا آپ کو نہیں علی کو بھی چاہنے لگا ہوں. کہا اور مصیبت کے لیے تیار ہو جا. کہا ان کی اولاد کو بھی چاہنے لگا ہوں. کہا پھر تو دن رات مصیبت کے لیے تیار ہو جا. اس لیے کہ جب تو ان سے محبت کرے گا تو تیرے ایمان کو اللہ یہی چیک کرے گا, دیکھتا ہوں ان جیسا بنا ہے یا نہیں بنا. تو پریشانیوں میں ایک ہی آپ کی زبان پہ فکرہ ہونا چاہیے, پروردگار جس حال میں تو رکھے تیرا بندہ اسی حال میں راضی ہے. جیسے ہمارا 10واں امام, مجھے ایک روایت بتا دیجئے متوکل جیسا ظالم, متوکل جیسا بادشاہ جو یہ کہا کرتا تھا یا لیتنی کنت مع یزید, اے کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا تو آل محمد پر اور زیادہ ظلم کرتا. جس طرح آپ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے, وہ کہتا کاش میں کربلا میں یزید کے ساتھ ہوتا. اسے صدمہ تھا اس بات کا کہ وہ کربلا میں کیوں نہیں تھا یزید کے ساتھ. اللہ نے مجھے اس زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا, ورنہ میں آل محمد پہ ظلم کرتا اور یزید کو نئی نئی باتیں بتاتا, یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. اب بتائیے فکر اس کی کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ ہے. اور اس نے وہ کیا جو یزید نے بھی نہیں کیا. اسی لیے بنی امیہ میں یزید کا نام سر فہرست ہے, اور بنی عباس میں ظالموں کے درمیان سب سے سر فہرست کون ہے؟
متوکل. اب اس کا مطلب اس کا پہلا کارنامہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں. پہلا کارنامہ سادات کا قتل، شیعوں کا قتل، آل محمد کے چاہنے والوں کا قتل، ان کو قید میں ڈالنا، اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. اس کے بعد ایک ناچنے والی خاتون تھی جسے مغنیہ کہتے ہیں، غنا سے بنا ہے، ناچنے والی خاتون ہے، اور وہ اتفاق سے شعبان کے مہینے میں کربلا چلی گئی. اب متوکل نے اس عورت کو بلوایا کہ اسے میرے پاس بھیجا جائے. میں بڑا حیران ہوں اس کی تاریخ پڑھ کے. واقعا آپ مطلب جب عالم گھستا ہے نا کتابوں میں تو اسے پتہ چلتا ہے، تو دیکھیں آپ کو کتنی نالج ہوتی ہے. 4000 کنیزیں ایک وقت میں رکھتا تھا. 4000 کنیزیں بیوی بنا کے، 4000 بیویاں کہہ لیجئے، 4000 بیویاں تھیں متوکل کے، اور جو ناچنے والی تھی وہ الگ تھیں. اور اس کے بعد جب ایک کو بلایا گیا تو اس کو کہا گیا وہ تو حج پہ گئی ہے. اب متوکل نے کہا شعبان میں کون سا حج ہوتا ہے؟ حج تو اتنا تو پتہ ہی ہے اسے بھی، حج جو ہے وہ ذی الحجہ میں ہوتا، شعبان میں کون سا حج ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حج پہ گئی ہے. کہاں؟ کربلا گئی ہے، کربلا گئی ہے حج پہ. لیکن نبی کی حدیث ہے کہ جو میرے فرزند حسین ابن علی کی زیارت کرے اسے میرے حج کا ثواب ہے. تو یہ حدیث مشہور تھی. اس نے کہا وہ تو حج پہ گئی ہے. بلایا گیا، اس نے کہا آج کے بعد میں کربلا پہ کسی کو جانے نہیں دوں گا، کربلا پہ جانے نہیں دوں گا. تو اس نے پہلے ٹیکس بڑھایا، متوکل نے پہلے ٹیکس بڑھایا کہ جو بھی کربلا جائے گا وہ اتنا پیسہ دے گا، بعد میں حسین کے روزے پہ پہنچے گا. مگر مولا کے چاہنے والے، مولا کے ماننے والے مستقل کھاتے کم تھے، پیسہ اکٹھا زیادہ کرتے تھے تاکہ فرزند رسول کی زیارت کر سکے. جایا کرتے تھے، پیسے اکٹھے کرتے تھے، محنت کرتے تھے دن رات تاکہ اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے جو انہیں دے سکیں. جب اس نے دیکھا کہ اب لوگ پیسے اکٹھے کر کر کے کربلا جا رہے ہیں تو اب اس نے دوسری پابندی لگائی. دوسری پابندی سنی کیا تھی؟ کہا کہ جو بھی جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوا کے جائے گا. ایک ہاتھ کٹوائیے تو کربلا میں انٹر ہو جائے. ایسے ماحول میں پھر لوگوں نے اب وہ سمجھ رہا ہے، پولیس سے اتصال کر رہا ہے اپنا، جو جلاد ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو فوج ہے اس کی، اس سے کہہ رہا آج تو گھر سے کوئی نکلا نہیں ہوگا. تو اس نے کہا تیری غلط فہمی ہے، ابھی بہت لمبی لائن لگی ہے ہاتھ کٹوانے والوں کی. ہم ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم فرزند زہرا کی زیارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہاتھ کٹوائے. ایک غریب آدمی، نہایت غریب آدمی، وہ آیا، مسکین ہے، کہا زیارت پہ جاؤں گا فرزند رسول کی. کہا ہاتھ کٹواؤ. ہاتھ کٹوا دیا. 2-3 مہینے کے بعد پھر دل چاہ زیارت کرنے کو. ایک ہاتھ کٹ چکا ہے. دوبارہ گیا، فوج نے کہا ہاتھ بڑھائیے. کہا یہ ہاتھ تو میں پہلے کٹوا چکا ہوں، اب میرا دوسرا ہاتھ کاٹ لیجئے. دوسرا ہاتھ کٹوایا، پھر کربلا پہنچا. تیسری مرتبہ پھر شوق زیارت پیدا ہوا، پھر جاتا ہے مجھے زیارت پہ جانا ہے. کہا ہاتھ تو رہی رہے، کہا ایک پیر کاٹ لو. ایک پیر کاٹ لیا گیا. چوتھی مرتبہ دوسرا پیر کٹ گیا. اب یہ بتائیے جس کے ہاتھ بھی کٹ گئے 2، جس کے دونوں پیر کٹ گئے، وہ چلے گا کیسے؟ ایسے کو ہادی مانو، ایسے کو رہبر مانیے جو آپ کی پریشانی کو سمجھ سکے. ادھر اس کو چاروں ہاتھ پیر کاٹ کے زمین پہ ڈالا گیا، ادھر 11واں امام گھوڑا لے کے آیا اور اس کو پیچھے بٹھایا اور اپنے دادا کی قبر کی زیارت کرا کے لایا.